بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے اعمال کا اور بدلہ دے نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا۔ جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، مگر شاذ و نادر، بلا شبہ آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے۔ سورہ النجم کی آیات نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک 14 ذوالحج 1432 ہجری 11 نومبر سن 2011 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت محترم سعید آصف صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں۔ سعید صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ بس اللہ کا کرم ہے جی، خیریت سے ہیں؟ اور پہلی خبر ہم شامل کرنا چاہیں گے گیلانی اور منموہن سنگھ کی ملاقات کے حوالے سے ہے، اور خبر یہ ہے کہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کر دیا۔ کشمیر سمیت تمام تنازعات پر بامقصد مذاکرات کریں گے گیلانی منموہن۔ سارک ڈیولپمنٹ فنڈ کا خیر مقدم دہشت گردی خطے کے لیے خطرہ ہے، اختلافات بلا کر آگے بڑھنا ہوگا، وسائل غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کر کے خطے کی حالت بدلی جائے۔ گیلانی کا سارک کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ گیلانی منموہن ملاقات میں کشمیر، پانی، سرکریک اور دہشت گردی کے معاملات پر گفتگو۔ پاکستان ممبئی حملے کے ملزم کٹہرے میں لائے، ہم نے بہت وقت ضائع کیا، مذاکرات کا آئندہ دور زیادہ بامقصد اور تعمیری ہوگا، تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں، منموہن سنگھ کا یہ کہنا ہے۔ اور اس ملاقات کی اہمیت کتنی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہوں گے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، ہم جاننا چاہیں گے سعید آصف صاحب سے۔ شکریہ شاہ صاحب۔ دیکھیے جی، یہ بڑے یعنی کہ خوشی مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ جو گیلانی منموہن ملاقات ہوئی ہے یہ سارک سربراہ کانفرنس کے موقع پہ، اس سے پہلے بھی 3 واقعے ایسے آئے تھے جب گیلانی منموہن کی ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات شرم الشیخ کانفرنس کے موقع پہ ہوئی، صحیح۔ دوسری گزشتہ سال سارک سربراہ کانفرنس کے موقع پر ہی تھیمپو میں ہوئی، اور اب یہ تیسری یعنی 1 to 1 جو میٹنگ ہے صحیح ان کی۔ تو ہر ملاقات پہ یہی خوش فہمی اظہار کی جاتی ہے کہ بس اب آئس بریک ہو گئی اور ہم امن و شانتی کی جو منزل ہے وہ اپنے خطے اور اپنے عوام کو دے پائیں گے، لیکن عملاً ہوتا نہیں ہے ایسا، کیونکہ ایشو جو ہے، اصل جو ایشو ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کی بات کریں گے تو وہ صرف لیپا پوتی ہوگی، اس میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اور اصل ایشو مسئلہ کشمیر ہے۔ اصل ایشو اب ظاہر، اب دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ اب کل آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیے گیلانی صاحب کی، جب پریس کانفرنس جب فرما رہے تھے منموہن صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے، تو جب انہوں نے ایشوز کا تذکرہ شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ٹیررزم کی بات کی، پھر پانی، پھر سیاچن، اور سب سے آخر میں کشمیر کا تکلفاً نام لے لیا انہوں نے کہ چلے کہیں پاکستانی قوم ناراض نہ ہو جائے مجھ سے۔ تو یہ دلچسپی کا عالم ہے ان کا، جو کور ایشو ہے جس کے حل کے بغیر یہاں اس خطے میں امن سلامتی کا قیام پاسبل ہی نہیں ہے، اس کو آپ نظر انداز کر کے، آئی واش کر کے اپنی قوم کو ایک تاثر دینا چاہیں گے کہ ہم مسائل کے حل کی جانب بڑھ رہے ہیں اور بامقصد مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے ملک کے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی مذاق کرنے کے مطلب۔ کشمیر کا نام نہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو شاید یہ خوف ہے کہ کہیں امریکہ اور بھارت ناراض نہ ہو جائیں، اور اگر نام نہیں لیتے تو تبھی منموہن سنگھ صاحب بھی انہیں مرد امن قرار دے رہے ہیں۔ یہی میں بات کرتا ہوں، یہ خوف کی بات نہیں ہے، یہ ایجنڈے کے تحت سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ امریکن ایجنڈا ہے کہ کشمیر کے حل کے بغیر، یعنی کشمیر کا جو انڈیا حل چاہتا ہے اس کے مطابق اس کو حل کرا کے پاکستان کو جو ہے ایک مجبور کیا جائے کہ وہ تشتری میں رکھ کے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دے، اور یہ اب تک یہ ساری منصوبہ امریکی ایجنڈے کا حصہ ہے، یہ امریکی، اور اسی وجہ سے امریکی دفتر خارجہ نے کافی اسے مثبت ملاقات قرار دیا ہے۔ امریکی ایجنڈا در حقیقت پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ہے۔ کشمیر ظاہر ہے ہماری شاہراہ ہے جس پہ ہمارے اس مکار دشمن نے پہلے ہی پچھلے 63 سال سے اپنا خونی پنجہ گاڑا ہوا ہے ہماری شاہراہ پہ۔ اب اگر یہ مستقل انڈیا کے حوالے ہو جائے
صحیح. تو ظاہر ہے ہماری آزادی اور خود مختاری تو بے معنی ہو جائے گی. اس طرح ایک تو جو تقسیم ہند کا ایجنڈا تھا وہ بھی نامکمل اور ادھورا رہ جائے گا. اس کے بعد اگر ہماری شاہ رگ دشمن کے قبضے میں ہوگی, جہاں سے ہمیں وہ فشار خون جو ایک ہوتا ہے پوری باڈی میں جاتا ہے, وہ سلسلہ رک جائے گا. یہ پانی جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑنے والی بات یہ ہے نا, بالکل صحیح. یہی سیراب کرتا ہے, یہی تر و تازہ رکھتا ہے ہماری دھرتی کو. اگر یہ پانی ہی انڈیا کے قبضے میں ہوگا, ہم تک ایک بوند ایک قطرہ نہیں پہنچے گا, تو ظاہر ہے ہم گھٹ گھٹ کے مریں گے, ایڑیاں رگڑ کے مریں گے, بھوکے پیاسے مریں گے. اور جب انڈیا چاہے گا پانی چھوڑ دے گا, جی جب چاہے گا بالکل, بند کر دے گا, پھر اپنی شرائط پر ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم سے بجلی بھی لے. بالکل ظاہر ہے, یہ بات تو ہے. تو یہ صفحہ ہستی سے مٹانے کا جو امریکن ایجنڈا ہے, ہم بڑی یعنی کہ خسو و خشوع کے ساتھ اس ایجنڈے کی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے ہمارے حکمرانوں کے اپنے مفادات میں تو نہیں سمجھتا کہ صرف اقتدار پر فائز رہنا ہی مفاد ہو سکتا ہے. اگر ملک ہی نہ رہا تو آپ کا اقتدار کہاں ہوگا. اس لیے سب سے اولین جو مفاد ہو سکتا ہے حکمرانوں کے لیے بھی, وہ ملک کی حفاظت کا ہی ہو سکتا ہے. ملک کی حفاظت ظاہر ملک ہے تو آپ کا اقتدار ہے. بے شک. اگر ملک ہی نہیں تو آپ یہ سارا کس لیے کر رہے ہیں تردد. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی ہے سعید صاحب, وہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ حل کا ایک اور وعدہ, پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات طے ہونے تک ٹرننگ پوائنٹ نہیں آ سکتا. سارک کانفرنس کے بارے میں پاکستان میں توقعات کم ہی رہی ہیں. رحمان ملک کے اجمل قصاب کے بارے میں ریمارکس کو چدمبرم نے سراہا. اسامہ پاکستان آیا تو لڑکا تھا, پھر یہیں وہ دادا بھی بنا. ISI CIA یورپی انٹیلیجنس نے تربیت کی. رحمان ملک کی آف دی ریکارڈ باتیں, اور محترمہ رمیزہ مجید نظامی کی یہ خبر ہے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو کور ایشوز ہیں, جو اصل تنازعات ہیں, ان کو ڈی ٹریک کر کے آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے تو وہ مذاکرات تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. مذاکرات وہی کامیاب ہوں گے, وہی قابل عمل ہوں گے جس میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بنیادی ایشو کے طور پر ٹیک اپ کیا جائے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو تجارت کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, صدر مملکت بھی تجارت کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, لیکن تجارت میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت فائدہ مند نہیں رہی, ماضی میں بھی نہیں رہی, اس سال بھی ہمیں نقصان ہوا ہے, اور اب تو بنگلہ دیش نے بھی. بات یہ ہے شاہ صاحب کہ ہمارے پاس تجارت کے لیے ہے کیا, ہم نے کیا چیز برآمد کرنی ہے انڈیا کو. ہماری معیشت کا تو بیڑا ویسے ہی غرق ہوا ہے. جو امریکی مفادات کی جنگ میں شریک ہو کے ہم نے اپنی معیشت کا بھٹا بٹایا ہے. صحیح. کوئی کارخانہ نہیں چل رہا اس وقت, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ, اس کی وجہ سے انڈسٹری تباہ ہوگی, تو پروڈکشن تو ہے نہیں ہماری. جب یہ صورتحال ہے اور اس کے بعد آپ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اسے موسٹ فیورڈ نیشن قرار دے کے اس کے ساتھ تجارتی بندھن باندھ رہے ہیں, تو یہ تو سیدھا اپنی مارکیٹوں کو انڈیا کے حوالے کرنے والی, اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنی. کلہاڑی تو ظاہر مارنی ہی مارنی. اب جب انڈیا کی ساری چیزیں یہاں آ کے فروخت ہوگی تو جو سسک رہی ہے ہماری صنعت, ایڑیاں رگڑ کے مر رہی ہے, اس میں تو بالکل سخت نہیں رہے گی. اچھا, اب ہم بات کر لیتے ہیں, مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے. اپنے وزیر تجارت کی بھی بات کر لیتے ہیں, مختوم امین فہیم صاحب کی, جو کہ بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے میں پیش تھے, اور پھر جب بنگلہ دیش نے مخالفت کی ہے تو اب اس والے سے ان کا بیان سامنے آیا کہ بنگلہ دیش کا پاکستان کی مخالفت ختم کرنے کا عندیہ, خدشات دور کریں گے امین فہیم, اور تحفظات سے دستبردار ہونے کا ارادہ ہے. سیکرٹری خارجہ بنگلہ دیش, مخالفت تشویشناک ہے. ہنا ربانی کھر صاحبہ کا بھی یہ بیان سامنے آیا ہے. جی صحیح صاحب. دیکھیے جی, یہ تو صرف ایک طفل تسلی والی بات ہے, قوم کو ایک نیا دھوکہ دینے کی کوشش کرے. اور اصل سوال یہ ہے حقیقت کہ جو ہے, بنگلہ دیش نے مخالفت کیوں کی؟ بنگلہ دیش کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ تو اس وقت انڈیا کی گود میں ہے. اس وقت جو بنگلہ دیش کی جو قیادت ہے حسینہ واجد کی, وہ تو شروع دن سے مجیب کی بیٹی جو ہے اس کا اپنا ایجنڈا وہی ہے جو انڈیا کا ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے ان کی بھی ایک ضرورت ہے, انہوں نے اپنی انڈسٹری کو جس طرح وہ اب پاکستان میں جو کرائسس ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنی یعنی کہ مصنوعات کو لے جانا چاہتے ہیں یورپی منڈیوں تک. انہیں یہ چانس مل رہا تھا کہ اگر ہم پاکستان کو پیچھے دھکیل دیتے تو ہمارے لیے جگہ بن جائے گی. وہ ظاہر ہے اس کا تو اپنا مفاد ہے نا. اور اس صورتحال کا فائدہ بھارت نے بھی اٹھایا, اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا کے مخالفت کریں پاکستان کی. بھارت نے تو انگیخت کیا, اسے شہ دی کہ پاکستان کے خلاف جائے اور اپلیکیشن دائر کر دیں WTO میں. اس کی حکمت عملی کیا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کتنی اچھی دوستی والی بات کر رہے ہیں, اس کو یعنی حمایت کر دی وہاں. یہ WTO کی جو مراعات ہے اس کے لیے پہلے آپ دیکھیے سب سے پہلے مخالفت انڈیا نے کی تھی, لیکن ہوا کیا
اس کے بعد یعنی کہ WTO کے پاس ایک یہ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کی طرف سے ایک درخواست گئی کہ انڈیا کی فوجیں جو کشمیر میں مظالم کر رہی ہیں تو یہ تو یعنی کہ انسانی حقوق کا قتل ہے، اس لیے آپ روکیں اسے۔ روکنے کے لیے پھر انہوں نے ایک پابندی لگائی، اس کی انڈیا کی جو مراعات تھی وہ سسپینڈ کر دی اور اسے کہا کہ جب تک آپ مظالم بند نہیں کرتے ہم یہ سسپینڈ رہیں گی۔ ابھی تک سسپینڈ ہیں وہ۔ صحیح۔ اب دیکھیے اس نے چالاکی یہ کی کہ ہم سے موسٹ فیورڈ نیشن قرار دلوا لیا اور وہاں تاثر دے دیا کہ اب جن کے لیے ہم یہ پابندیاں لگا رہے ہیں وہ تو خود ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن قرار دے رہے ہیں، تو یہ پابندیاں انڈیا کے لیے بھی اٹھ جائیں گی۔ ادھر یعنی کہ شہ دے کر بنگلہ دیش کو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کروا دی۔ مطلب ناکامی ہے ڈپلومیٹک سطح پر بھی، اور ہماری وزارت تجارت بھی ناکام ہوئی ہے، وزارت خارجہ بھی ناکام ہوئی۔ ناکامی کیا، ٹریپ میں آئے چلے جا رہے ہیں ہم، اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ آگے گڑھا ہے، اندھا کنواں ہے، اس میں گر رہے ہیں ہم۔ سمجھ آتی ہے، یہ ظاہر ہے اگر انڈیا کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں تو کیوں سمجھ نہیں آتی، اس کے مقاصد ہے نا کچھ۔ صحیح۔ تو یہ جان بوجھ کے یعنی کہ دھکیلا جا رہا ہے، جان بوجھ کے دھکیلا ادھر لے کر جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں پھر۔ رائٹ۔ تو میرا خیال ہے یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے، عوام بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسے حالات رہ نہیں سکتے۔ بالکل صحیح۔ اگر ملک نے رہنا ہے تو ایسے حالات نہیں رہیں گے، پھر ایسے حالات نہیں رہ سکتے۔ اور جن حالات کی آپ نے نشاندہی کی، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کی، کس طرح سے زوال پذیر ہیں پاکستان کے ادارے۔ اور چیف جسٹس پاکستان نے ریلوے کے حوالے سے جو نوٹس لیا ہوا ہے، اس کی کل سماعت بھی ہوئی تھی، اور اس میں چیئرمین ریلوے نے کہا کہ 75 انجنوں کی خریداری میں گڑبڑ ہوئی۔ چیئرمین ریلوے میں شفافیت نہ آئی تو اعلیٰ افسر جیل جائیں گے، اثاثے تباہ ہو رہے ہیں، کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے؟ چیف جسٹس کا سوال۔ بحالی کے لیے 28 ارب مانگے گئے، اس سے تو نیا ریلوے بن سکتا ہے، ملک یا ادارے نہیں بیچنے دیں گے۔ کسی نے ٹھیک کام نہیں کرنا تو گھر چلا جائے، کیس نیب کو بھیجا جائے۔ FIA کو آزما لیا، اب نیب کو بھی آزما لیں، جسٹس افتخار۔ اور اسی حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ NICL اسکینڈل کی طرح اس کیس میں بھی بعض لوگوں کو جیل بھیجیں گے۔ ریمارکس، 50,000 ٹن اسکریپ کوڑیوں کے مول بیچا گیا، کچھ لوگوں کا ٹرانسپورٹ بزنس ہے، اس لیے ریلوے خسارے میں ہے، یہ کہنا ہے شیخ رشید احمد صاحب کا۔ پاکستان ریلوے کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب دل رکھتے ہیں، اور سب صورتحال ریمارکس واقعی ایسے ہیں جیسے وہ جو شعر ہے نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو یہ باتیں ہر آدمی کے دل میں ہیں۔ جس طرح اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت۔ اب دیکھیے بلور صاحب، ان کے انٹرسٹ کا اس محکمے میں اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے میرا پورٹ فولیو چینج کیا تو میں وزارت سے نکل جاؤں گا، لیکن یہ چینج نہیں ہونے دوں گا۔ صحیح۔ کیا انٹرسٹ ہے وہ بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو اب یہ پلان کر رہے ہیں یہ پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کی ریلوے کو، اس کے لیے پچھلے سال انہوں نے اشتہار بھی دیا تھا۔ کچھ یعنی کہ مال گاڑیاں، کچھ مسافر ٹرینیں جو ہیں وہ یہ پرائیویٹائز یہ کریں گے اپنے من پسند لوگوں کو دینے کی۔ وہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، کئی ٹرینیں پیسنجر ٹرین جن میں شالیمار ایکسپریس، بنت ایکسپریس شامل ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی گئی۔ یہ سارا کرائسس جو ہے صرف اس لیے کریٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو لوٹ مار جو ہم نے کرنی ہے اس محکمے میں، یہ سب اپنے لوگوں کے ہی آنگن بھرے جائیں۔ اب چیئرمین ریلوے کا بیان دیکھنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 28 ارب روپے چاہیے 75 انجنوں کی ریپیئرنگ۔ جی ظاہر ہے وہ صحیح کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ اس سے تو پورا ایک نیا محکمہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ 28 ارب کوئی یہ کہنے والی بات تو نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ایک ہمارے شاید بلوچستان کے پورے بجٹ کے برابر ہوگا۔ بالکل 28 ارب کہنا آسان ہے، جی بالکل، جی بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا یہ ایک اور چیز کہ شیخ رشید صاحب تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ 5 کروڑ روپیہ دے دیں ریلوے کو، صرف 5 کروڑ روپیہ، تو ریلوے کو بحال کیا، پاؤں پہ کھڑا کیا۔ وہ ان کے پاس ایک فارمولا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر سے کیوں منگواتے ہیں؟ وہ یہ بھی تو کہتے ہیں آپ کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس ہے، وہ بھی حاصل کر لی جائے تو سارا قرضہ جو انجن ناکارہ آپ نے کیے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت ریپیئر آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہاں لوکو شیڈ ہیں، سارا کچھ ہے، ان میں آپ یہ ریپیئر کر سکتے ہیں، تو اتنے زیادہ لمبے چوڑے اخراجات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو اب میرا خیال ہے وہ ریلوے کے وزیر رہے ہیں، انہیں بھی تجربہ ہے، آپ چھوڑیں یہ سیاست کو چھوڑیں۔ اگر کوئی آدمی ملک کے مفاد میں، کسی ادارے کے مفاد میں کوئی اچھی تجویز لے کر آ رہا ہے اور وہ قابل عمل ہو سکتی ہے تو اس پہ عمل کیا جانا چاہیے۔ ان کو آپ شیخ رشید صاحب کو آپ دعوت دیں
کہ آپ کے ذہن میں جو ہے ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ایک جو سوچ ہے، آپ اس کو ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کوئی نوٹس لے سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نوٹس تو لیا ہوا ہے لیکن اس پہ کوئی احکامات جاری کر سکتی ہے؟ کیس چل رہا ہے. میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کو خود ہی انیشیٹو لینا چاہیے، سپریم کورٹ میں جا کے اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اب تو وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں. جی بالکل. تو میرا خیال ہے یہ شاید اگر کوئی خلوص نیت ہو، ظاہر ہے عدلیہ کے پیش نظر تو خلوص نیت ہی نہیں، اداروں کی تعمیر بھی اس کے پیش نظر ہے. تو کچھ جو بگاڑ ہے اس میں سلجھاؤ کی کوئی. شیخ صاحب نے تو یہ بھی کل کہہ دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہو کہ اب پی آئی اے کی جو حالت زار ہے اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان از خود نوٹس لے لے، کیونکہ پی آئی اے کو بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. وہ تو سب کے سامنے ہے جی، جو پی آئی اے کی حالت ہے. کوئی اس کا جہاز صحیح سلامت نہیں، راستے فضا میں ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی ایک انجن بند ہو گیا، کہیں سے کوئی گیس لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو یعنی کہ قوم کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کی بات ہے نا. آپ دیکھیے جتنے یعنی کہ ایئر کریش ہمارے ملک میں ہوئے شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو خرابیاں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. تو میرا خیال ہے یہ قومی جذبے، قومی سوچ کے تحت یہ ساری معاملات جو ہیں ان کو چلانا چاہیے، اور جہاں جہاں جو جس کے بس میں ہے وہ خرابیاں دور کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اظہار ملی کے تحت اسے آگے آنا چاہیے اور اسے یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے. ناظرین مقطوعہ ایک بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک میں جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے، اور پہلے آپ ہمارا نمبر نوٹ فرمائیے. نمبر ہے 0423631269. آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور سعید صاحب سے ہم مزید بھی بات کریں گے اسی حوالے سے کہ مختلف اداروں کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن حکومت نہیں کر رہی. ہاں ظاہر ہے جی، ظاہر ہے حکومت تو اب ایک رسپونڈنٹ کی حیثیت سے عدالتوں میں پیش ہوتی ہے نا. تو میرا خیال ہے اگر خلوص نیت ہو، جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا، اگر بہتری کا جذبہ ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ ملک اور عوام کی ترقی خوشحالی کے لیے نیک نیتی کے تحت اداروں کی اصلاح کی طرف قدم اٹھانا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اصلاحی اقدامات کر کے جو کرائسس ہیں ان سے عہدہ برار نہ ہو سکے. یہ صرف نیت کی بات ہے. نیت کی خرابی ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا. نیت جب ہو جائے معیشت کو سنبھالا دے دے گی تو انشاءاللہ معیشت بھی سنبھل جائے گی اور ملک بھی ترقی کی اشارہ پر گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ. رائٹ. اگلی خبر ہے امریکی میڈیا کے حوالے سے اور بہت اہم خبر بھی ہے سعید صاحب. یہ بیرون ملک جنگ میں مارے جانے والے امریکی فوجیوں کی باقیات جلا کر سمندر برد کر دی جاتی ہیں. 2003 سے 2008 تک لاشوں کو جلا کر راکھ دبا دی گئی. اندازہ نہیں اب تک کتنی نعشوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. ڈپٹی چیف ایئر فورس 2008 کے بعد باقیات کو سمندر میں بہانے کا طریقہ اپنایا گیا. ایئر فورس نے رپورٹ مکمل کر لی. کسی کے لیے معافی کی گنجائش نہیں بنی تھا. جی اس خبر پر آپ کیا کہیں گے اور ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیے اس کا باقاعدہ پس منظر ہے احتشام صاحب. جس طرح یہ پچھلے 10 سال سے امریکہ نے اپنی افرادی قوت اور سارے وسائل جھونکے ہوئے ہیں یہاں افغان سرزمین پر. یہاں کی ایک تاریخ ہے بڑی، یعنی کہ غیور افغان باشندوں کی جو تاریخ ہے، انہوں نے اس دھرتی پہ کوئی بیرونی قدم آج تک ٹکنے نہیں دیا. سکندر اعظم سمیت یہاں سے سب کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی بالآخر. اب جس طرح ریزسٹ کر رہے ہیں یہ نیٹو فورسز کی افغان دھرتی پہ، افغان جو باشندے ہیں جنہیں ہم مزاحمت کار کہتے ہیں یا وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں، وہ تو اپنی دھرتی کو بیرونی ناپاک قدموں سے پاک کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو بھی ظاہر ان کے بس میں چلتا ہے، ان کی کوشش تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیجویلٹی کی جائے، زیادہ سے زیادہ نیٹو فورسز کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ یہ مجبور، اور یہ مجبور ہوئے بھی ہیں ظاہر ہے. اسی مزاحمت کی وجہ سے یہ اب وہاں سے افغان دھرتی سے یعنی کہ واپس جانے کا طے کرنے پر مجبور ہوئے. تو اب بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو معاشرہ ہے نا وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اپنے یعنی کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے. یہ جو لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے
اس بارے میں بہت ریئیکشن ہوتا ہے امریکن سوسائٹی میں. صحیح. اور یہ جو تحریک چل رہی اس وقت وال سٹریٹ اکوپائی وال سٹریٹ والی, اس کے پس پردہ محرکات بھی در حقیقت یہی تھے کہ امریکہ کے جو جنونی توسیع پسندانہ عزائم ہیں اس دھرتی کو, پوری دھرتی کو تہس نہس کرنے کے اور اپنی یعنی کہ اپنی منمانیاں کرنے کے, تو اس کے پیش نظر جب یہاں انہوں نے جنونیت کا آغاز کیا اس خطے میں, اور اس کے جواب میں پھر ریئیکشن میں مزاحمت کے نتیجہ میں جب ان کی تابوت بند لاشیں وہاں جانا شروع ہوئی تو امریکن سوسائٹی میں بہت سخت ریئیکشن ہوا تھا اس پہ. تحریک کا بھی پس منظر یہی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے, اور اس وقت یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مزید کسی امریکی کی تابوت بند لاش ان کے گھر میں جائے. رائٹ صاحب, 2 کالر لیتے ہیں, پھر ایک اور خبر بھی شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی, پہلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی عمران لودھی ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں. جی عمران صاحب فرمائیے گا. میں آپ کا آج سب کا تجزیہ لینا چاہوں گا نیوٹرل. میں آپ سے آپ کے 1.5 سے 2 منٹ لوں گا. آج کل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ سیاستدانوں کو دوبارہ مطلب شامل کر رہے ہیں, وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں, اس پہ کچھ کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے کہ جی یہ لوگ آزمائے ہوئے ہیں یا مختلف پارٹیوں میں تھے وہ سارا. میں کہہ رہا ہوں میرا ساہیوال سے تعلق ہے اور میرا دیہات میں بھی جانا ہوتا ہے. ہم اپنے معروضی اگر حالات کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان کو شاید کمپرومائز تھوڑا بہت کسی اسٹیج پہ کرنا پڑے, اس میں اس کی مجبوری ہوگی. لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کا سٹانس جو آج سے 7-8 سال پہلے ایک تھا اس پہ وہ قائم رہا ہے, وہ مذاکرات والا جو طالبان سے. اسی طرح یہ ان لوگوں کے باوجود جو اس نے سٹینڈ لیا اس پہ قائم رہے گا. اس کی مثال یہ دوں گا, کیا ماؤ کے ساتھ سارے ساتھی آنیسٹ تھے؟ قائد اعظم نے نہیں کہا تھا میرے ساتھ کھوٹے سکے ہیں, لیکن قائد اعظم نے اپنا گول اچیو کیا تھا. اسی طرح تہران میں امام خمینی کے انقلاب کے بعد کیا وہاں پہ صفائی نہیں ہوئی تھی؟ تو یہ اب مطلب ہوگا, لیکن مجھے امید ہے کہ عمران خان نے جو سٹینڈ لیا اس پہ وہ قائم رہے گا الٹیمیٹلی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں, پھر رائے لیں گے صحیح حساب سے. السلام علیکم جی, کون صاحب ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, یاسین بورے والا سے. صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر, فرمائیے گا. صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم سر السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہن ایران دی باری ہیگی ہے, امریکہ پہلا تو انہوں نے اپنے فلسطین سے کیتا, صدام حسین نو کیتا, افغانستان سے لکھاں بندے مار دیتے. امریکہ کوئی پوچھنے والا, انہوں نے آصف صاحب نے سارا دسیا گا کہ آیا سب کچھ بندے کی لاشاں جا رہی ہیں, کہ امریکہ کوئی پوچھنا یا اپنے اسلام ہے گا جنہیں اسلامی ملک اکٹھے. رائٹ جی یاسین صاحب, تھینک یو ویری مچ. پہلے ہم بات کریں گے عمران لودھی صاحب نے, جو انہوں نے کہا کہ عمران صاحب نے اچھا ایک انہوں نے پازیٹیو یعنی کہ ایک جو تشویش ہے نا اس وقت لوگوں میں کہ اس سوسائٹی میں جتنا گند ہے اس میں سے کیا پک کرے گا عمران خان, کتنے اچھے لوگ اپنے ساتھ لا پائے گا, تو وہ انہوں نے اچھی مثال دی, ماؤ کی اور قائد اعظم کی مثال اچھی دی انہوں نے. تو یہی ایک اصل میں جب گند کی صفائی کے لیے آپ بیڑا اٹھاتے ہیں, جھاڑو لے کر آپ صفائی کرنا شروع کرتے ہیں, تو اس میں کچھ نہ کچھ جو کچرا تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ پیچھے رہ بھی جاتا ہے. صحیح. تو اس کو میرا خیال ہے یقیناً برداشت کرنا پڑے گا. جب صفائی کا یہ پروسیس چلتا رہے گا تو پھر آہستہ آہستہ یہ ساری صفائی پاسبل ہو پائے گی. اس وقت اب دیکھیے ظاہر ہے جس طرح ایک ویو چلی ہے عمران خان کے لیے, جس میں ظاہر ہے میڈیا کا بھی ایک بہت پازیٹیو رول ہے اسے یعنی کہ ایک تبدیلی کی علامت بنانے کے حوالے سے. تو اس ویو میں جو ایک فیئر تھا, جو روایتی یعنی الیکشن باز جو طبقات ہیں جو موروثی سیاست کرتے ہیں اور ایک پارٹی سے اچھل کر دوسری پارٹی میں چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں, تو اب وہ مضطرب ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ہوا کا بدلتا ہوا رخ دیکھ کر وہ عمران خان کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو اس میں یقیناً احتیاط کرنا ہوگی عمران خان کو تھوڑی سی, سارا یعنی کہ گند اپنے آنگن میں نہیں لانا ہوگا. لیکن اب دیکھیے ایک دروازے کھلے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ اگر آتے ہیں طریقے سے, ہاں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا جس طرح کچھ لوگ اب یعنی اس میں بھی دیکھیے کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اپنا حلقہ انتخاب کتنا ہے, کتنی سے ہے اپنے حلقے میں, تو یہ بھی ظاہر ہے ہماری جو انتخابی سیاست ہے اس میں دیکھا جاتا ہے. لیکن جب ایک ویو چلتی ہے نا, اس ویو میں میرا خیال ہے حلقہ انتخاب جو ہے کسی پرسنالٹی کا وہ میٹر نہیں کرتا, پھر وہ اس میں ایک سوچ ایک نظریہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ 70 کے الیکشن میں لوگوں نے ایک وارفتگی کا اظہار کیا تھا
تو اب یہ ویو جو عمران خان کے لیے، اسی لیے لوگ جو ہے نا بھاگ کر اب اس پارٹی میں پناہ لینا چاہتے ہیں، جو الیکشنوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، اقتدار کے ایوانوں میں آنے کی جد و جہد ان کا ایک مطمع نظر ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو تبدیلی کی اس وقت لہر ہے، عمران خان اس کی علامت ہے، ڈیفینٹ ہے، کوئی شک نہیں اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے اور کیسے آئے گی اس پر مزید بات ہوگی، لیکن ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم فکر و خیال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم خیال جماعتوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت. لکھتے ہیں کہ نواز شریف آج بھی پاکستان کی سیاست کا ایک اہم ترین نام ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نظریاتی طور پر ایک ہی سوچ کی حامل جماعتیں ہیں. پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ پروفیسر منور حسن، قاضی حسین احمد، لیاقت بلوچ اور ان کی جماعت کی سوچ بھی ہر لحاظ سے دیانتدارانہ اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے. اس لیے اب یہ موقع ہے کہ ایک ہی نظریے کی حامل ساری جماعتیں اپنی اپنی پارٹیوں کو مضبوط تو ضرور کریں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ ریاست کے مفادات ہم خیال جماعتوں کے آپس میں اتحاد میں ہی پنہا ہیں. آپ اس سے متفق ہیں؟ میں تو 100% متفق ہوں، یہی تو ہم بات کر رہے تھے. اب دیکھیے آگے جو اب سیاست کے جو کھیل شروع ہونے ہیں، اس میں ظاہر ہے انتخابی سیاست جو ہے اس میں الائنسز بھی ہونے ہیں، اس میں ہر پارٹی نے اپنا زور بھی لگانا ہے. اس وقت جو ہے ایک جو فضا بنی ہے تنہا پرواز والی، جس طرح نواز شریف صاحب بھی تنہا پرواز میں محو نظر آتے ہیں، عمران خان بھی ابھی کوئی ایسا یعنی کہ سافٹ کارنر نظر نہیں آتا کہ ان کا کسی جماعت کے ساتھ ایسا ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی انہیں اس جانب آنا پڑے گا، کیونکہ اگر ووٹ ڈیوائیڈ ہوتے جس طرح ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ پی پی اور اینٹی پی پی کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ اس میں اگر ڈینٹ ڈالا جائے، جو اینٹی پی پی ووٹ ہے وہ اگر ڈیوائیڈ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. اگر تینوں جو یہ جماعتیں جن کا ذکر کیا، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، مسلم لیگ سولو فلائٹ کرتی ہیں، تو اب سمجھتے ہیں نقصان انہی کا ہوگا. یہی خوش فہمی ہے نا پیپل پارٹی کی کہ یہ الگ الگ لڑیں گے، اپنے اپنے زوم میں، اپنی طاقت کے زوم میں الگ الگ لڑیں گے، ووٹ ڈیوائیڈ ہوں گے تو ہمیں پھر فائدہ پہنچے گا. تو میرا خیال ہے یہ سوچ جو ہے یہ ان کی صفوں میں بھی اس وقت پریویل کر رہی ہے. اب نون کے لہجے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی اب نظر آتی ہے، ایک پازیٹیو تھوڑی سی عمران کے جلسے کے بعد. الٹیمیٹلی مجھے جو نظر آتا ہے چارہ کار بھی اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں عمران خان، نواز شریف کی مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی، اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ کوئی ہم خیال جماعت مثلا مذہبی جو جماعتیں ہیں، یہ سب مل کے اگر ایک پلیٹ فارم پہ قوم پرست جماعتوں سے جو خبر بھی ہے آج نواب کی کہ انتخابی اتحاد کا فیصلہ کیا گیا نواز صاحب کی جانب سے، اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ قوم پرست جماعتیں یہاں پنجاب میں تو نہیں ہے، وہ تو ظاہر بلوچستان سندھ بلوچستان، جی، تو وہاں ضرورت ہے ان کی. اگر انہوں نے اپنی پینیٹریشن کرنی ہے، جس طرح اس جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں مسلم لیگ نون کو ایک تانا بھی یہی ملتا ہے کہ آپ تو پنجاب کی پارٹی ہے، صحیح، تو ضرورت ہے ان کی مسلم لیگ نون کی وہاں. لیکن اس میں بھی اب دیکھنا ہوگا انہیں کہ قوم پرست جماعتوں میں ملک کی خیر خواہ کون سی جماعتیں ہیں، اور جس طرح ایک یعنی کہ اب بلوچستان میں تو اللہ خیر کرے جو حالات ہیں وہاں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کے پیچھے بھی بیشتر قوم پرست جماعتوں کا ہی عمل دخل نظر آتا ہے نا. تو انہیں بہت سوچ سمجھ کے یہ سٹیپ لینا ہوگا. بالکل صحیح فرمایا کہ بہت سوچ سمجھ کر ان جماعتوں کو سٹیپ لینا ہوگا. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب. آج کا نوائے وقت اداری ہے ساکھ سربراہ کانفرنس، پاکستان بھارت وزیر اعظم کی ملاقات اور مثبت نتائج کی خوش فہمی، مسئلہ کشمیر کو ثانوی حیثیت دے کر بھارت سے راہ و رسم مت بڑھائیں. آخری لائنز آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس صورتحال میں مناسب یہی ہے کہ اپنے دشمنوں کے ٹریپ سے نکل کر ملک کی سلامتی کے تحفظ کی فکر کی جائے اور یو این کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کی حل تک بھارت کے ساتھ تجارت سمیت کسی بھی قسم کے تعلقات استوار نہ کیے جائیں. یو این او کی جو قراردادیں ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیوں پس پش ڈالا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے شام صاحب، دو قراردادیں تو پہلے موجود تھیں، ایک سلامتی کونسل کی، ایک جنرل اسمبلی کی، جس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا. اور یہ تسلیم بھی خود جو انڈیا کے پہلے وزیر اعظم تھے نہرو، وہ اس ایشو کو لے کر گئے تھے اقوام متحدہ میں، تو تسلیم ہو گیا حق خود ارادیت. اس کے بعد اب جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو یہ
UN سلامتی کونسل کی کمیٹی نے پاکستان کی درخواست پہ جو حق خود ارادیت کو بطور انسانی حق کے تسلیم کیا ہے، تو یہ بھی ایک فتح ہے کشمیریوں کی. صحیح. در حقیقت یہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے اور پہلی UN کی جو قرارداد ہے ان پہ مورد تصدیق ثبت کرنے والی بات ہے. میرا خیال ہے یہ تو نادر موقع تھا ہمارے لیے، بجائے اس کے کہ ہم انڈیا کو موسٹ فیور نیشن قرار دیں، ہم اس بات پہ زور دیں، مجبور کریں دنیا کو کہ آپ دباؤ ڈالیں انڈیا پہ کہ کشمیریوں رائٹ. صحیح صاحب، بالکل صحیح فرمایا کہ انڈیا کو مجبور کرنا چاہیے تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف آتا. تھینک یو ویری مچ. اب تشریف بہت موجود اور بات ہوئی. آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا. 11 اگست 1947 کو قائد کا فرمان: حکومت کا پہلا فرض امن و امان قائم رکھنا ہے تاکہ عوام کو ان کی زندگی، جائیداد اور مذہبی اعتقادات کے تحفظ کی پوری ضمانت حاصل ہو. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.